اہم خبر دیں گے آپ کو۔ اپوزیشن کا عید کے بعد حکومت کے خلاف بھرپور احتجاج کا اعلان۔ حکومت کے خلاف ایوان کے اندر اور باہر احتجاج ہوگا۔ زرداری ہاؤس اسلام آباد میں اجلاس کے بعد بلاول بھٹو کی یہ بریفنگ سامنے آئی ہے اور آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس بھی بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس تمام صورتحال پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے عبدالرزاق کھٹی سے۔ بتائیے گا عبدالرزاق کھٹی کہ جو اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے پارٹیز کی جانب سے، کیا کہنا تھا ان کا؟ جی بالکل، آج تقریباً 3.5 گھنٹے سے زائد اپوزیشن کی جماعتوں کا اجلاس جاری رہا، جس میں 8 سے زائد اپوزیشن کی جماعتوں نے شرکت کی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی تو میزبان تھی، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون، ANP، بلوچستان نیشنل پارٹی، اس کے علاوہ نیشنل پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے بھی شرکت کی، پاکستان جمعیت علماء اسلام نے بھی شرکت کی، اس کے علاوہ JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی شریک ہوئے۔ اس اجلاس کے بعد آج جو بڑی زبردست قسم کی پریس کانفرنس ہوئی، اس میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو جو ہے وہ افطار پہ بلایا تاکہ اس کے ساتھ بات چیت بھی ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر جماعت کا اپنا ایک سیاسی منشور ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے مسائل اتنے ہیں کہ کوئی بھی جماعت اکیلے سے اس کو حل نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیاسی، انسانی اور دیگر مسائل پر بات چیت ہوئی ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے مسائل کی بھی صورتحال انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے، جبکہ معاشی حالات بھی انتہائی گمبھیر ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میثاق جمہوریت کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ کسی کے بھی خلاف نہیں تھا، وہ صرف عوام کی حمایت میں تھا۔ آج بھی جب ہم اکٹھے ہوئے تو صرف عوام کی حمایت میں اکٹھے ہوئے اور عوام کے خلاف، عوام کے ہی حمایت میں اکٹھے ہوئے تاکہ ان کو کسی پورے جو ہے معاشی بحران سے نکالا جا سکے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے عید کے بعد جو ہے وہ APC بلانے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ مولانا فضل الرحمان کی میزبانی میں بلائی جائے گی۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے نہ صرف مولانا بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کا شکریہ ادا کیا بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نااہل لوگوں کی وجہ سے ملک پوری دنیا میں جو ہے وہ کمزور صورتحال کی پر سامنے آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے APC بلائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حالات ہمارے سامنے اور مستقبل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ آج کے اس پریس کانفرنس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا کہ وہ حکومت کے خلاف، حکومت مکمل طور پر ملک چلانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ جولائی کے انتخابات کا نتیجہ اب عوام بھگت رہی ہے۔ مہنگائی کے سیلاب اور معیشت کی تباہی جو ہے بدقسمتی کی ابتدا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی بات اب نام نیاد احساب سے جو ہے ہم نام نیاد احساب کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت گرانا نہیں چاہتے لیکن عوام کو اس پورے گرداب سے نکالنا چاہتے ہیں۔ نیشنل پارٹی کے سربراہ آصف بزنجو کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی تمام لیڈرشپ اسلام آباد اور بلاول بھٹو کی میزبانی میں آج یہاں پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ APC جو ہے وہ نتیجہ خیز ثابت ہو اور اس سلسلے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپوزیشن فیصلہ کر لے کہ حکومت گرانی ہے تو یہ حکومت ایک ہفتہ بھی نہیں چلے گی۔ اچھا، ایسے آج آصف بزنجو کا یہ بھی کہنا تھا، آفتاب شیرپا کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کے وہ بےحد مشکور ہیں اور یہ 9 ماہ میں موجودہ حکومت کی نااہلی سامنے آ گئی ہے، جبکہ ANP کے میاں افتخار کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے ایسا کھیل کھیلا کہ ایک فرد کو چھوڑ کر تمام سیاسی جماعتوں کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کا درد اور ملک کی بقا ہمارے سامنے ہے، ہمیں بڑی تیاری اور ایجنڈے کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آنا پڑے گا۔ ان کا آج مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور یہی سبب تھا کہ 2 جماعتوں نے اپنی مدت پوری کی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیب ایک ناقابل اعتبار ادارہ ہے، نیب مخصوص لوگوں کا احتساب کر رہا ہے، نیب کو وہ فلیٹ نظر نہیں آ رہے جن کے لیے ایمرجنسی اسکیم بنائی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیب کی حقیقت کھل کر سب کے سامنے آ گئی ہے، نیب سب کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ہم ووٹ کو عزت دو کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی اچھا عبدالرزاق کھٹی، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ APC کی بات کی گئی ہے، آج جو مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی ہے تو اس کی تاریخ کے حوالے سے کیا واضح کیا گیا ہے؟
جی بالکل، عید کے فوری بعد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان اس سلسلے میں خود اے پی سی کی میزبانی کریں گے۔ ہمیں ذرائع نے یہ بتایا کہ عید کے پہلے ہفتے کے بعد جیسے ہی کاروباری زندگی معمول پر آئے گا اور چھٹیاں ختم ہوگی تو مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اے پی سی کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا، جس میں تمام جو دیگر جماعتیں ہیں ان کو بھی بلایا جائے گا تاکہ حکومت کے خلاف مکمل طور پر ایک واضح حکمت عملی بیان کی جا سکے۔ اس سلسلے میں ہمیں ذرائع نے یہ بتایا کہ آج جو اپوزیشن کا اجلاس ہوا ہے اس میں تمام جماعتوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر کوئی واضح تحریک چلانے کے بجائے حکومت کے خلاف اے پی سی بنائی جائے اور ایک نیریٹو تیار کیا جائے تاکہ آہستہ آہستہ عوام کو موبلائز کیا جائے۔ اس دوران بجٹ بھی آ چکا ہوگا اور مہنگائی بڑھے گی، اس میں عوام مزید پس چکے ہوں گے، تو اس لیے ضروری ہے کہ عوام کو آہستہ آہستہ موٹیویٹ کیا جائے تاکہ وہ تحریک جاندار بن جائے۔ جی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ عبدالرزاق کھٹا آپ کے پاس اپڈیٹس کیا ہیں؟ عبدالرزاق کھٹی کے اپوزیشن کی جو مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، حکومتی موقف ابھی تک کوئی سامنے آ سکا ہے اس حوالے سے؟ جی کیونکہ حکومت آج یہ جیسے ہی آج کا دن اتوار کا تھا اور وہ چھٹی کا بھی دن تھا، لیکن آپ دیکھیں گے پاکستان میں ٹویٹر پر جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹاپ ٹرینڈ ابو بچاؤ افطار پارٹی تھا، تو یہی میرا خیال تھا کہ حکومت نے مسلسل آج اس کی مخالفت کی ہے اور آج مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی جانب سے بھی اس سلسلے میں واضح موقف آیا ہے، دیگر وزراء کی جانب سے بھی آیا ہے۔ تو میرا خیال ابھی تک کیونکہ اب کافی جو ہے وہ رات گزر چکی ہے اور ممکن ہے کہ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے واضح موقف کل سامنے رکھا جائے گا عوام کے سامنے۔ جی عبدالرزاق کھٹی ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ ابھی جب پریس کانفرنس ہم دیکھ رہے تھے تو جو قائدین تھے وہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنا جو موقف تھا وہ پیش کیا۔ حمزہ شہباز بھی یہیں پر موجود تھے لیکن وہ آج کافی خاموش نظر آئے، انہوں نے کوئی پریس کانفرنس میں کوئی حصہ بھی نہیں لیا۔ جی بالکل، کیونکہ آج جو پریس کانفرنس کا جو طریقہ کار رکھا گیا تھا اس میں طے یہ ہوا تھا کہ تمام جماعتوں کے جو لیڈران ہیں جو نمائندگی کر رہے ہیں ان میں سے صرف ایک ہی بات کرے گا، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ موقع شاہد خاقان عباسی اور مریم بی بی کو بھی دیا گیا کہ وہ ان دونوں نے بات کی، باقی تمام جماعتوں کے ایک ہی نمائندے نے بات کی۔ تو اس سلسلے میں حمزہ شہباز شریف سے نہ کوئی سوال ہوا اور نہ ہی انہیں کوئی ایسا موقع ملا کہ وہ اپنی بات سامنے رکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، دو بڑی ماضی کی جو مخالف پارٹیز ہیں وہ آج ایک جگہ نظر آئی، ایک چھت نیچے بیٹھی ہوئی تھی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، تو کس طرح کی باڈی لینگویج رہی اور کس طرح کا ماحول رہا اس دوران؟ جی بالکل، بہت ہی جو ہے وہ پازیٹیو ہمیں نظر آیا، کیونکہ وہ آج ان سے یہ سوال بھی ہوا کہ کل آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کو متون کرتے رہے، انہیں تانے دیتے رہے، ایک دوسرے کے خلاف انتہائی تنقید بھی کرتے رہے، تو کیا آپ کل درست تھے یا آج درست ہیں؟ تو بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ہم کیونکہ وہ عوام کی بات کرتے ہیں، عوام کے مسائل کی بات کرتے ہیں، آج بھی ہم عوام کے مسائل کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہی ہمارا ایک ایجنڈا ہے، تو ہم عوام کی بات کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے اس سلسلے میں کوئی واضح جواب تو نہیں دیا، لیکن یہ سوالات ضرور ہوئے تھے، اور یہ میرا خیال آج پہلی بار ایسا ہوا کہ مریم نواز زرداری ہاؤس آئی تھی، انہوں نے اس سلسلے میں پہلی آج وضاحت بھی کی کہ بلاول بھٹو سے ان کی پہلی ملاقات رائے ونڈ میں ہوئی تھی جب وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کی والدہ کی تعزیت کے لیے رائے ونڈ آئے تھے۔ جی عبدالرزاق کھٹی آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا، آپ سے ہم تفصیلات جانیں گے، اپنے ناظرین کو ہم بتائیں گے کہ مریم نواز نے جو پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے سب سے زیادہ نیب کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نیب سلیکٹڈ احتساب کر رہا ہے، نیب کی حقیقت سب کے سامنے کھل کر آ چکی ہے، زرداری صاحب کے بعد حکومت مسائل کو حل کر رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مریم نواز کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی تھی آج، انہوں نے نیب کو ہدف تنقید بنایا اور ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں، اپنے سیاسی اپوننٹس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اور جو ہر روز کسی کے 10 فلیٹ نکل آتے ہیں، کسی کی کوئی پراپرٹی کوئی ایمنیسٹی میں اپلائی کر رہے ہیں، کسی کے لیے ایمنیسٹی اسکیم بن رہی ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، وہ صرف اپلائی ہو رہا ہے تو وہ اپوزیشن کو دبانے کے لیے اپلائی ہو رہا ہے، لیکن نیب کی حقیقت سب کے سامنے کھل کے آ چکی ہے، تو وہ ڈسکریڈٹڈ ادارہ ہے، اس کے بارے میں جتنا دنیا کو پتہ لگ چکا ہے میرا خیال ہے کافی ہے۔
آپ نے سنا کہ مریم نواز کا کیا کہنا ہے، اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ لائن پر موجود ہیں عبدالرزاق کھٹی۔ کیا بتائیں گے عبدالرزاق کھٹی، مریم نواز کی جانب سے آج نیب کو ہدف تنقید بنایا گیا ہے؟ جی بالکل، آج اجلاس کے اندر بھی یہ بات ہوئی ہے، اور میں آپ کو یہ اپنے ناظرین کو ہم بتاتے جائیں کہ آج اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے واضح موقع اختیار کیا کہ نیب جو ہے وہ بالکل غیر جانبدار نہیں رہا، خصوصاً نیب چیئرمین کی جانب سے جو رویہ اختیار کیا گیا آج جو جمعے اتوار کے روز ان کی پریس کانفرنس ہوئی، اور اس کے علاوہ 2 روز قبل ان کا جو انٹرویو شائع ہوا اس کی بھی مذمت کی گئی تھی آج کے اجلاس میں۔ اس سلسلے میں واضح طور پر یہ موقف اختیار کیا گیا۔ آج مریم نواز بہت ہی وہ ہمیں ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ وہ کافی ریلیکس بھی تھیں، اور وہ سمجھ رہی ہیں کہ ملک کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ ان کا اتحاد ہونے جا رہا ہے، وہ اپوزیشن کی دیگر جماعتیں بھی اگر ساتھ ملنے جا رہی ہیں تو ممکن ہے حکومت کے خلاف کوئی اس طرح کا محاذ بنایا جائے تاکہ انہیں اور زیادہ ٹف ٹائم دیا جائے۔ آج مریم نواز نے نیب کے حوالے سے واضح طور پہ کہا، اور وہ بالکل اس میں کلیئر تھی کہ نیب ایک ناقابل اعتبار ادارہ ہے، نیب مخصوص لوگوں کا احتساب کر رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا نیب کو وہ فلیٹس نظر نہیں آ رہے جن کے لیے ایم ایس سی اسکیم جو ہے وہ حکومت کی جانب سے دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ نیب کی حقیقت اب کھل کر عوام کے سامنے آ گئی، نیب سب کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ اپنے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ ہم ووٹ کو عزت دو کے نظریے کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ۔ فردر اپڈیٹس آپ سے لیں گے عبدالرزاق کھٹی۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا ہے بریک کا، دیکھتے رہیے اب تک۔